جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پاس بیٹھے تھے کہ ایک انتہائی بدبودار ہوا آئی کہ ہم سب نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیے. آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہوا کہاں سے آئی پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ نے فرمایا ہذہ الریح الذین یغتابون المؤمنین یغتابون المؤمنین، فرمایا یہ بدبودار ہوا ان لوگوں کے منہ سے نکلی ہے جو مومنین کی غیبت کرتے ہیں. حضور کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ منکشف کر دیا، ورنہ حالت نہیں نا محسوس ہوتی. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے قرب کے ذریعے اللہ نے کرم فرمایا تاکہ ان کو غیبت سے نفرت ہو جائے. کہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ نہ ڈالے تو غیبت کرنے والے کے منہ کی بدبو جو ہے وہ پوری محفل کو بیٹھنا اجیرن ہو جائے اور مشکل ہو جائے. یہ ساری باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو اور مجھے غیبت سے نفرت ہو جائے اور ہم لوگوں کے دوسرے بھائیوں کے بارے میں غلط سلط قسم کی باتیں نہ کریں. بس خاموش رہا کرو. جب آپ کو پوچھا نہیں گیا کوئی بات تو آپ کو کیا ضرورت ہے تبصرے فرمانے کی، اور پھر اپنے ایسے گمان کے ساتھ جبکہ آپ کو کوئی یقین بھی نہ ہو. اس طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَنْ يَزْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، یعنی جو مجھ کو اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی گارنٹی دے کہ میں ان دونوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دیکھو پیارے رسول کی یہ پیاری پیاری سچی باتیں جن سے صحیح انسان بلکہ اعلیٰ پائے کا مسلمان بنتا ہے. ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیوب کے پیچھے نہ لگو. جو انسان مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کے عیب خدا ظاہر کر دے سمجھو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں خود ذلیل و خوار ہو کر رہتے ہیں.